छह मिनट हो गए, फिर मीटिंग बीच में से खत्म हो जाती है। हाँ हो मेरा वेलकम, वेरी गुड। चलो स्टार्ट। Yes, teacher. Stop, teacher. सलमान सर भी नहीं है। कौन? ढाका के। अस्सलाम वालेकुम टीचर। हाँ वेलकम हो मेरा। बता दे चलो स्टार्ट करो क्या? हाँ कब करोगे? मैं रुकी हूँ। सलमान सलाम जल्दी करो। हाँ चलो, अभी हमारा आज कितनी तारीख है? टीचर 3 तारीख है। हाँ आज 3 तारीख है। 2 तारीख। वेरी गुड। आज कितनी तारीख है? 2 तारीख। 2 तारीख। महीना कौन सा है? 9 महीना। हाँ तो टीचर हाँ तो उसका नाम क्या है? हाँ नाम नाम नंबर। सितंबर, वेरी गुड। अच्छा ये सितंबर के महीने में 5 तारीख को, सितंबर के महीने में 5 तारीख को कुछ हम सेलिब्रेट करते हैं, कुछ मनाते हैं। कौन बोलेगा क्या मनाते हैं 5 तारीख को? यौम आजादी। यौम आजादी। अरमान बेटे, अरमान बेटे, यौम आजादी हम सितंबर में कहाँ मनाते हैं? सितंबर की 5 तारीख को क्या मनाते हैं आप लोग? हाँ क्या? बोलो फरहान। फरहान, वेरी गुड। क्लैप फॉर फरहान। हाँ टीचर्स डे क्या मनाते हैं? टीचर्स डे। हाँ तो आज हम पढ़ेंगे। हाँ आज आज हम पढ़ेंगे कि हम टीचर्स डे किसकी याद में मनाते हैं, कि हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, किसके लिए, किसकी याद में मनाते हैं, वो हम आज हमारे उर्दू के सबक में देखेंगे। हमारा सबक उसी लिए है कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। समझ में आ रहे हैं? हाँ तो ये जो हमारे सबक का उन्वान है ना, 10वां सबक, डॉक्टर राधा कृष्णन। देखो मैं स्क्रीन पर बताती हूँ, चलेंगे स्क्रीन देखेंगे और मोबाइल आड़ा कर लेंगे। ओके लग रहा है ना मुझे? हाँ देखेंगे, हमारे 10वें सबक का नाम है सबक नंबर 10। हाँ मोबाइल आड़ा करेंगे
ओके। 10वां सबक, सबक नंबर 10, डॉक्टर राधा कृष्णन। सबक नंबर 10, डॉक्टर राधा कृष्णन। ये हमारे सबक का नाम है, डॉक्टर राधा कृष्णन। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ये डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश के दिन हम उनकी याद में, डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में यौम असातिज़ा यानी टीचर्स डे मनाते हैं। अब हमारा सबक हम स्टार्ट करेंगे। हमारे सबक के मुसन्निफ है डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला, उन्होंने ये सबक लिखा है कि डॉक्टर राधा कृष्णन, पहले हम ये जो बॉक्स में है ये मुसन्निफ का तारुफ है, पहले हम इसका पढ़ लेते हैं, इसीलिए नहीं देती ना। पैदाइश, किसकी पैदाइश? डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला की। मुसन्निफ का तारुफ है ना ये। तुम हेलो, हाँ हाँ, तो अभी मैं समझाने के बाद चालू करती हूँ ना, तो पहले समझ तो। चलेंगे, देखेंगे। हम अभी पहले मुसन्निफ का तारुफ देख रहे हैं कि डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला कब पैदा हुए, तो वो पैदा हुए 16 जून सन 1958 को। डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला वरोड़ जिला अमरावती में पैदा हुए, नागपुर में रहते हैं और दर्स व तदरीस से वाबस्ता है। दर्स व तदरीस मतलब पढ़ाने का काम, टीचिंग का काम वो करते हैं और जिला अमरावती के वरुड़ में रहते हैं। वो इंशाइया निगार और मुतरजिम हैं। इंशाइया ये जैसे हमद होती है, नात होती है, मसनूई होती है, मरसिया होती है, वैसे इंशाइया 4 लाइन की नज्म को कहते हैं। तो वो इंशाइया निगार हैं और उनका तर्जुमा करते हैं और उनकी बहुत सी किताबें भी शाये हो चुकी है। ये डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला की 5 सितंबर को हर साल यौम असातिज़ा मनाया जाता है। असल में असल में ये तारीख डॉक्टर राधा कृष्णन की तारीख पैदाइश है, जो हमारे मुल्क के दूसरे सदर जमहूरिया हुए हैं। जो हमारे मुल्क के, इस सबक में उनकी जिंदगी के हालात को, हाँ वेलकम, हालात सादिका, इस सबक में उनकी जिंदगी के हालात को दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था और हम आज़ादी से रह रहे थे, तो हमारे दूसरे सदर जमहूरिया मुंतखब हुए डॉक्टर राधा कृष्णन। सदर जमहूरिया यानी हमारे मुल्क के सबसे बड़े सदर डॉक्टर राधा कृष्णन मुंतखब हुए। ये था मुसन्निफ का तारुफ के मुसन्निफ ने बहुत सारी, डॉक्टर मोहम्मद असदुल्ला ने बहुत सी किताबें भी लिखी। और वो अब हम यौम असातिज़ा क्यों मनाते हैं, तो हम डॉक्टर राधा कृष्णन की पैदाइश के दिन यौम असातिज़ा मनाते हैं। देखेंगे, हाँ ये फोटो है, ये फोटो है, समझेंगे पहले गौर से, बाद में मैं खुद टाइम देती हूँ खामोशी से, और समझेंगे पहले। ये फोटो है डॉक्टर राधा कृष्णन की, जिनकी याद में हम यौम असातिज़ा मनाते हैं। अब इस सबक में पूरा उन्हीं के बारे में बयान किया गया है। तो पहले हम उनकी पैदाइश देखेंगे, उनकी वालदा का नाम क्या था, उनके वालिद का नाम क्या था, चलेंगे देखेंगे। 5 सितंबर सन 1888 को मद्रास चेन्नई के एक ब्राह्मण खानदान में एक लड़का पैदा हुआ। इसकी वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। डॉक्टर राधा कृष्णन के वालिदा का नाम तिरुमती सीता और वालिद का नाम वीरा स्वामी था। माँ बाप ने इस बच्चे का नाम राधा कृष्णन रखा। बड़े होके राधा कृष्णन एक अजीम फलसफी और माहिर तालीम के तौर पर मशहूर हुए।
آگے چل کے وہ ملک کے صدر بھی بنے. ہاں ان کی والدہ ترومتی سیتا تھی. ان کا نام ترومتی سیتا تھا والدہ کا نام, اور والد کا نام ویرا سوامی تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ رادھا کرشنن, جو کہ بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر ایک عظیم فلسفے بیان کرنے والے اور ایک ماہر تعلیم کے میدان میں بہت ہی ماہر تعلیم کے طور پر وہ مشہور ہے, کیونکہ صرف پڑھائی کی وجہ سے وہ خوب پڑھ لکھ کے ماہر تعلیم بنے, اور اتنی اپنی معلومات کے خزانے کی وجہ سے وہ آگے چل کر ملک کے صدر بھی بنے. اس پیراگراف میں جو پچھلے پیراگراف میں تھا بچوں, اس میں ان کی والدہ کا نام تھا, والد کا نام تھا, اور انہوں نے کیا پڑھا اور کیا بنے وہ دیا ہوا ہے. اب دوسرا پیراگراف دیکھیں گے. انہوں نے کیا پڑھا, کون سی تعلیم حاصل کی, اس میں بتایا گیا ہے. ابتدائی تعلیم یعنی شروع کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد رادھا کرشنن کو مشن اسکول میں داخل کیا گیا. اپنی ذہانت کے سبب وہ امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کر لیا کرتے تھے. انہوں نے اعلیٰ تعلیم ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی. 1908 میں فلسفے میں ایم اے کا امتحان ویری گڈ ایم اے کا امتحان پاس کر کے وہ پریسیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے. اپنی قابلیت, سادہ مزاجی اور ملنساری سے وہ طلباء کے دل جیت لیتے تھے. جب ان کا تبادلہ میسور سے کلکتہ ہوا تو وہ الوداع کہنے کے لیے طلباء نے انہیں ایک رتھ پر سوار کیا اور اسے کھینچتے ہوئے ریلوے اسٹیشن تک لے گئے. ڈاکٹر رادھا کرشنن اپنے شاگردوں کی اس عقیدت اور محبت سے بہت متاثر ہوئے. دیکھو بچوں, اس پیراگراف میں کیا دیا ہوا ہے کہ ان کی تعلیم کے بارے میں دیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مشن نامی اسکول سے میں مکمل کی, اس میں داخل ہوئے, اور اس کے بعد وہ ذہانت کی وجہ سے انہوں نے ہر امتحانات میں اچھے نمبرات حاصل کی. ہر امتحانات میں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے, اور اس کے بعد آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ ویلور اور چنئی کے کالجوں میں مکمل کی انہوں نے, یعنی مدراس کے ہی کالجوں میں انہوں نے تعلیم مکمل کی. میں کوشچن آنسر کروں گی, پورا دھیان موبائل پر دو. 1908 میں انہوں نے فلسفے یعنی فلسفی میں ایم اے کیا, جس کا امتحان بچوں انہوں نے پاس کیا, اور پاس کر کے ایک کالج ہے پریسیڈنسی کالج جو کہ مدراس میں ہے, اس کے بڑے پروفیسر بن گئے. ایم اے کا امتحان پاس کرنے کی وجہ سے پریسیڈنسی کالج چنئی میں پروفیسر بن گئے. وہ کیسے تھے؟ بہت ہی قابل تھے بچوں, اور ایک دم سادہ مزاجی تھی, ان میں ملنساری تھی, جس کی وجہ سے ہر طلبہ, ہر اسٹوڈنٹس ان کو پسند کرتے تھے, اور وہ بھی طلبہ کا دل جیت لیتے تھے. طلبہ ان کو بہت پسند کرتے تھے, اور وہ بھی طلبہ کے ساتھ بہت اچھی سے رہتے تھے. جب ان کا یہ پریسیڈنسی کالج سے بچوں دیکھو تبادلہ یعنی ان کا ٹرانسفر ہو رہا تھا, تبادلہ ہو رہا تھا, تو میسور سے ان کا جب تبادلہ میسور سے کولکتہ ہو گیا, تو ان کے طلبہ نے, ان کے اسٹوڈنٹس نے انہیں خود اکیلے اسٹیشن نہیں جانے دیا, بلکہ اپنی محبت اور اپنی عقیدت کے طور پر انہیں ایک رتھ میں, آگے بھی ہم فوٹو دیکھیں گے, وہ فوٹو ہے کہ انہیں ایک رتھ میں بٹھا کر ریلوے اسٹیشن تک لے گئے, اور یہ تھی اپنے استاد کے تئیں ان کی محبت اور عقیدت. اس پیراگراف میں یہ دیا ہوا ہے. میں کوشچن آنسر کروں گی, اس لیے پہلے دھیان دو پڑھائی پہ. نیکسٹ پیراگراف کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک کامیاب مدرس تھے اور مصنف بھی. ان کی تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد, دیکھو یہ رتھ پر بٹھا کر
یہ رتھ پر بٹھا کر انہیں میسور سے کولکتہ جب ان کا ٹرانسفر ہوا تو بچے ان کو میسور اسٹیشن لے جا رہے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس رتھ پہ بٹھا کر کہ ہمارے ٹیچر اب یہاں سے چلے جائیں گے، ہم کو نہیں پڑھائیں گے، اب وہ کولکتہ میں پڑھائیں گے، تو ان کو رتھ پہ بٹھا کر لے کر جا رہے تھے۔ تو ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک اچھے کامیاب ٹیچر بھی تھے اور مصنف مطلب کتابیں لکھنے والے فلاسفر بھی تھے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی ان کی جو تصانیف اور مرتب کی ہوئی کتابوں کی تعداد تقریباً 150 ہے، کہ انہوں نے کتنی خود سے کتابیں لکھی، تقریباً 150 کتابیں لکھی، اس سے بھی زائد بلکہ 150 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے۔ اور طالب علمی کے زمانے میں ویدوں کی تعلیمات سے متعلق انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس وقت وہ صرف 20 برس کے تھے، جب بچے وہ پڑھ ہی رہے تھے، کالج میں ہی تھے، صرف اور صرف 20 سال کے تھے، تو انہوں نے ویدوں کی تعلیمات سے متعلق ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب لکھنے کے ٹائم ان کی عمر صرف اور صرف 20 سال تھی، اور وہ کتاب بہت مشہور ہوئی، جسے پڑھ کر رادھا کرشنن کو پروفیسر نے ایک سند بھی دی۔ وہ کتاب اتنی مشہور ہوئی ان کی ویدوں کی تعلیمات کر کے، جو کتاب انہوں نے لکھی تھی تو بہت مشہور ہوئی، جس کے ضمن میں جس کی وجہ سے بچوں ایک پروفیسر نے انہیں سند دی، مطلب ان کی حوصلہ افزائی کری، ان کو سند سے نوازا گیا، اور یہ جب ان کو پہلی سند ملی صرف 20 سال کی عمر میں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا، یعنی بہت فخر کا مقام تھا، بہت بڑا انعام تھا۔ اور اس کے آگے کیا بول رہا ہے کہ ان کی ایک اور کتاب انڈین فلسفی دنیا بھر میں مشہور ہوئی، اسی بنیاد پر انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں مدعو کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جب وہ 20 سال کے تھے تو انہوں نے ویدوں کی تعلیمات پہ کتاب لکھی، اور اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے دوسری کتاب جس کا نام تھا انڈین فلسفی وہ لکھی، اور وہ پوری دنیا میں مشہور ہوئی، جس کی وجہ سے انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں مدعو کرنا، دعوت دینا، مدعو کرنا، بلانا، ان کو وہاں اس کتاب کی وجہ سے بلایا گیا۔ اس پیراگراف میں ہم نے کیا دیکھا کہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک 20 سال کی عمر میں لکھی جس کی وجہ سے انہیں سند بھی ملی، اس کے بعد انہوں نے انڈین فلسفی نام کی جو کتاب لکھی اس کی وجہ سے انہیں آکسفورڈ یونیورسٹی لندن میں بلایا گیا۔ یہ پیراگراف میں ہم نے دیکھا۔ اب آگے کے پیراگراف میں دیکھیں گے کہ اپنی تعلیمی لیاقت مطلب اپنی تعلیمی خوبی کی وجہ سے وہ 1952 میں اس یونیورسٹی کے اعزازی فیلو بنائے گئے۔ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن، ہاں پہلے ہم اتنا پیراگراف دیکھ لیں گے، یہ ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ پھر تو ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جب بلایا گیا، اس کے علاوہ اپنی خوبیوں کی وجہ سے، اپنی لیاقت کی وجہ سے، اپنی اچھائی کی وجہ سے، خوبی کی وجہ سے انہیں 1952 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے اعزازی فیلو مطلب انعام یافتہ کلیگس فیلو، ایسے کوئی اعزاز ہوگا وہ بنایا گیا، اور یہ اعزاز پانے والے پہلے ہندوستانی تھے، پہلے اعزازی فیلو مطلب کہ بچوں جسے اعزازی طور پر کسی ادارے کا رکن بنایا گیا ہو، اعزازی طور پر یعنی انعامات کے طور پر ادارے کا رکن، ادارہ کون؟ آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کا رکن مطلب اس کا ممبر بنایا گیا ہو، اسے اعزازی فیلو کہا جاتا ہے، کہ انہیں اپنے لیاقت کی وجہ سے، اپنی خوبی کی وجہ سے، اپنی انعامات کی وجہ سے آکسفورڈ یونیورسٹی کا ممبر بنایا گیا، اعزازی فیلو بنایا گیا، اور یہ اعزازی فیلو پانے والے پہلے ہندوستانی تھے۔ یہ تھا ہمارا یہ پیراگراف۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں گے آپ۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن ایک جادو بیان مقرر تھے، وہ کئی زبانیں جانتے تھے، فلسفے اور دیگر علوم ان کی گہری نظر تھی۔ انگریزی میں روانی کے ساتھ تقریر کی صلاحیت کے سبب برٹش اکیڈمی نے انہیں تقریر کی دعوت دی۔ حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 میں ہندوستان کے سب سے بڑے اعزاز بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا۔ ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں دنیا کے 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔
چلیں گے اب اس پیراگراف میں دیکھیں گے بچوں کیا دیا گیا ہے. یہاں سے تو یہاں تک کے پیراگراف میں کیا دیا ہوا ہے کہ وہ ایک جادو بیان مقرر مطلب بچوں کے بہت ہی اچھا تقریر کرنے والا کہ ان کی تقریر سننے کو ہی دل کرتا ہے کہ نہیں وہ تقریر کرتے رہے, وہ بیان دیتے رہے اور ہم ان کے بیان کو, ان کی تقریر کو صرف اور صرف سنتے رہیں. اور اس کے علاوہ وہ کئی زبانیں بھی جانتے تھے اور فلسفے اور دیگر علوم پر بھی ان کی گہری نظر تھی, یعنی ان کو فلسفے اور دیگر علوم میں بھی بہت مہارت تھی. انگریزی میں وہ روانی کے ساتھ بہت دیر تک تقریر بھی کر سکتے تھے, بہت روانی سے وہ فلوینٹلی انگلش بول سکتے تھے, جس کے سبب انگلش میں روانی کے سبب انگلش میں روانی سے ان تقریری صلاحیت کے سبب کی وجہ سے برٹش اکیڈمی نے انہیں وہاں پر تقریر کرنے کی دعوت دی کہ تم آؤ وہاں پر اور وہاں انگریزی میں تقریر کرو, کیونکہ ان کی انگریزی بہت ہی روانی تھی, بہت ہی اچھے سے وہ انگریزی میں تقریر کرتے تھے. تو برٹش اکیڈمی میں انہوں نے تقریر کرنے کے لیے بلایا گیا اور حکومت کی ہند کی یعنی بھارت سرکار کی ہمارے حکومت ہند کی جانب سے انہیں 1954 میں بچوں ہندوستان کے سب سے بڑے ایوارڈ, سب سے بڑے انعام بھارت رتن سے سرفراز کیا گیا, بھارت رتن سے نوازا گیا. اور ان کی علمی صلاحیتوں کے اعتراف میں ان کی علمی صلاحیتیں یعنی تعلیم کے میدان میں ان کی ترقی کی وجہ سے دنیا کی 17 یونیورسٹیوں نے, کتنی یونیورسٹیوں نے, 17 یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا. دیکھو بچوں یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری یہ کیا ہے, یہ ہے کہ کسی علم میں مہارت کی وجہ سے دی جانے والی سند ہے کہ انہیں کون سی علمی صلاحیتوں میں اور کسی علم میں مہارت کی وجہ سے جو سند دی جاتی ہے اسے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کہا جاتا ہے. اس پیراگراف میں یہ دیا گیا تھا. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں گے ہم. چلیں گے. ڈاکٹر رادھا کرشنن نے اپنی ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی. وقف کرنا مطلب کہ قربان کر دینا, لگا دینا, دے دینا. تو ساری زندگی علمی خدمات کے لیے وقف کر دی. انہیں اپنے بڑے پیشے سے بڑا ناز تھا. پیشے سے کون سے پیشے سے, وہ ٹیچر تھے اور ان کو ٹیچر پیشے سے اپنے ٹیچر ہونے پر بڑا ناز تھا. وہ فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں ایک مدرس ہوں. ان کی خواہش تھی کہ ان کی پیدائش کے دن کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے. ان کی اس خواہش کے احترام میں ہمارے ملک میں 5 ستمبر 1962 سے کب سے 5 ستمبر 1962 سے یوم اساتذہ منایا جاتا ہے. اور اس موقع پر مرکزی اور ریاستی حکومتیں جو بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں, مثالی مدرسین ہوتے ہیں, ان کا انتخاب کرتی ہے اور انہیں انعامات سے نوازتی ہے. ان کی پیشے سے وہ بہت خوش تھے کہ ان کو فخر تھا کہ میں ایک ٹیچر ہوں, اور ان کی یہ خواہش تھی کہ جب میری پیدائش کا دن آتا ہے مطلب 5 ستمبر 1988 تو صرف 5 ستمبر آتا ہے تو ان کو کے بعد اس کو یوم اساتذہ کے طور پر منایا جائے. تو بھارت سرکار نے, ہمارے ملک کی حکومت نے 5 ستمبر سن 1962 سے یوم اساتذہ منانا شروع کیا. اور اس موقع پر جو اچھے مثالی مدرسین ہوتے ہیں, بیسٹ ٹیچر ہوتے ہیں, ان کو مختلف انعامات اور ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے. اس کے بعد کا پیراگراف دیکھیں گے. پنڈت جواہر لال نہرو نے ڈاکٹر رادھا کرشنن کی تعلیمی لیاقت اور اعلیٰ قابلیت کے پیش نظر انہیں روس کا سفیر مقرر کیا. جب وہ روس پہنچے تو وہاں کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے. اسٹالن ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت متاثر تھے. ایک مرتبہ اپنے ملک روس کی ترقی کو فخر سے بیان کرتے ہوئے اسٹالن نے ان سے کہا تھا کہ سائنس کی ترقی کی بنیاد پر ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے. تو رادھا کرشنن نے جواب دیا کہ ہمارا ملک آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسا چلا جائے.
سفیر کرنا مطلب کہ وہاں پر ان کو ہمارے حکومت کی طرف سے ہمارے حکومت کی طرف سے دوسرے ملک میں بھیجنا، اور ہمارے وہ جو جب دوسرے ملک میں جائیں گے تو وہ ہمارے ملک کی نمائندگی کریں گے کہ میں انڈیا کی طرف سے، میں ہندوستان کی طرف سے آیا ہوں، تو سفیر کرنا اسے کہتے. تو جب پہنچے وہاں پر روس، تو روس کے صدر اسٹالن خود ان سے ملاقات کے لیے آئے کہ انڈیا سے جو رادھا کرشنن آئی ہیں، چلو ان سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں. تو روس کے صدر وہاں سے خود ملاقات کے لیے آئے. اسٹالن ڈاکٹر رادھا کرشنن کی شخصیت سے بہت ہی متاثر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارا روس کتنا ترقی یافتہ ہے، کتنا ہمارے ملک نے روس نے ترقی کر لی ہے، اور ہماری سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ مچھلیوں کی طرح سمندر میں کیسے تیرا جائے، مطلب سوئمنگ کیسے کی جائے، سمندر میں کیسے تیرا جائے، اور پرندوں کی طرح آسمان میں کیسے اڑا جائے، مطلب کہ چاہے ہیلی کاپٹر سے، چاہے ایروپلین سے، چاہے پیراشوٹ وغیرہ سے، جو بھی انہوں نے ترقی کی ہوں گی سائنس کی بنیاد پر، تو ان کی وجہ سے آسمان میں کیسے اڑا جائے یہ ہم آپ کو سائنس کی ترقی سے بتا سکتے ہیں. تو یہ جواب سن کر رادھا کرشنن نے ان کو کیا جواب دیا کہ ہمارا ملک بھارت آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے، مطلب اپنے آپ میں انسانیت پیدا کرو، انسان کی طرح سے رہو. تو ہمارا ملک بھارت آپ کو یہ سکھا سکتا ہے کہ انسانوں کی طرح زمین پر کیسے چلا جائے. یہ جواب وہ دیتے ہیں ان کو، اسٹالن کو. نیکسٹ پیراگراف دیکھیں گے آپ. ڈاکٹر رادھا کرشنن اس سے رخصت ہونے لگے تو صدر اسٹالن رات کے 1 بجے ان سے ملنے آئے. جب وہ چلے گئے، ان کا کام ہو گیا روس سے، تو وہ جانے لگے، تو 1 بجے ان سے ملنے آئے روس کے صدر. اور اس کے تمام، ہاں صرف 10 منٹ باقی، میں اتنی 4 لائن جلدی سے پڑھ رہی ہوں. اس کے بعد تم لوگ کا آج کا ہوم ورک کے الفاظ معنی اور کھانا پوری کر کے بھیجیں گے آپ لوگ گروپ پر. چلیں جلدی سے 4 لائن دیکھ لیتے ہیں. ڈاکٹر رادھا کرشنن روس سے رخصت ہونے لگے تو اسٹالن خود ان سے ملنے آئے. لاسٹ پیرا ہے. اور وہاں کی عوام جو ہے نا، تمام افسر اور عوام اسٹالن سے بہت خوف زدہ رہتے تھے اور ہمیشہ ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے. اس ملاقات کے دوران ڈاکٹر رادھا کرشنن نے بڑی شفقت اور محبت سے اسٹالن کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پیٹھ کو تھپ تھپایا تو ان کی زبان پر بے ساختہ یہ الفاظ آئے: آپ پہلے شخص ہیں جو میرے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ کر رہے ہیں، مجھے کوئی بھوت یا ظالم نہیں سمجھ رہے ہیں. جب روس کے صدر اسٹالن کے آواز آ رہی ہے میری؟
हाँ बोलो, माइक अनम्यूट की रही हूँ मैं. Yes, teacher. Yes, teacher. हाँ Yes, ओके. सबक समझ में आया क्या? Yes, teacher. हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन. मैं नहीं कर रहा था. वाला नहीं समझा. लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से समझाओ. आए फिर. ओके, अब मेरी बात गौर से सुनेंगे. अगर मीटिंग खत्म हो गई तो फिर से कनेक्ट होंगे. समझ में आ रहे हैं? Yes, teacher. समझ में आ रहे हैं? फौरन कनेक्ट हो जाएंगे. हाँ, फौरन कनेक्ट हो जाएंगे हम. Yes, teacher. लास्ट वाला पैराग्राफ फिर से समझा रही हूँ. आवाज नहीं आ रही थी ना लास्ट वाले में. Yes, teacher. चलिए लास्ट वाला देखेंगे. हेलो. पढ़ा रहे, डोंट डिस्टर्ब. ओके, चलेंगे देखेंगे लास्ट वाला पैरा. म्यूट कर दी मैंने सबको. ओके. स्क्रीन आड़ी करेंगे अपनी. हाँ, आवाज आ रही है. अब मैं फिर से पढ़ रही हूँ लास्ट वाला पैराग्राफ. तो वो जो 1 बजे रात में उनसे मिलने के लिए गए तो तमाम ऑफिसर और लोग उनसे डरते थे. स्टालिन से, रूस के सदर से. तो राधा कृष्णन ने उनका बड़ी शफकत से यानी बड़ी मोहब्बत से उनके सर पर हाथ फेरा, पीठ को थपथपाया. तो उनकी जबान से यानी स्टालिन की जबान से बेसाख्ता ये अल्फाज निकले कि आप पहले शख्स हैं जो मेरे साथ एक इंसान का बर्ताव कर रहे हैं और मुझे कोई भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं. मतलब लोग उनको बहुत जालिम समझते थे, उनसे दूर दूर रहते थे. तो वो भूत से बोल रहे हैं कि मेरे से सब दूर रहते थे, इसलिए भूत या जालिम नहीं समझ रहे हैं. डॉक्टर राधा कृष्णन आजाद हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे पर दोबारा मुंतखब हुए. मतलब वो दोबारा से नायब सदर चुने गए. मुंतखब होना मतलब चुना जाना. और 1962 में जब उनकी मुद्दत पूरी हो गई सदर की, उनके काम मुकम्मल हो गया, उनका ये टाइम हो गया कि अब आप ये सदर नहीं रहेंगे, दूसरे कोई बनेंगे. तो उसके बाद से 1962 के बाद से वो पूरी तरीके से अपने अपने शहर चेन्नई में ही रहने लगे. 1962 के बाद से मुस्तकिल तौर पर परमानेंट तौर पर वो चेन्नई में रहने लगे. और 17 अप्रैल 1975 को उनके दिल की हरकत बंद होने की वजह से इंतकाल हो गया. यानी दिल का दौरा बढ़ने की वजह से, दिल की हरकत बंद होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया. उनकी पैदाइश कब हुई? 5 सितंबर 1988 को हुई. और इंतकाल कब हुआ? 17 अप्रैल 1975 को इंतकाल हुआ. अपने इल्म, काबिलियत और खिदमत से सारी दुनिया को मुतासिर करने वाली शख्सियत के कारनामे यकीनन हमेशा याद रखे जाएंगे. यानी अपनी इल्म से और आगे भी उनके कारनामे हमेशा याद किए जाएंगे. ये था हमारा सबक डॉक्टर राधा कृष्णन. एक अब अल्फाज मानी देखेंगे. फिलसफी का इल्म जानने वाला, एजाजी फेलो जिसे एजाजी तौर पर किसी अदाकारे का रुकन बनाया गया हो. जादू बयान मुकर्रिर, बहुत ही अच्छी तकरीर करने वाला. ब्रिटिश एकेडमी, इंग्लिस्तान में इल्म अदब का बड़ा अदारा. सरफराज करना, इज्जत देना. डॉक्टरेट यानी कि किसी इल्म में महारत की वजह से दी जाने वाली सनद.
वक्फ कर देना, लगा देना, दे देना, और सफीर है लास्ट का कि हुकूमत की तरफ से किसी दूसरे मुल्क में मुकर्रर किया हुआ नुमाइंदा। ये था अल्फाज मानी। उसके बाद एक खानापुरी के सबक की मदद से खानापुरी कीजिए। नंबर 1, 1952 में राधा कृष्णन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डैश बनाए गए। क्या बनाए गए 1952 में राधा कृष्णन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एजाजी फेलो बनाए गए। यहाँ पर आप लिखेंगे एजाजी फेलो। नंबर 2, जब वो रूस पहुंचे तो वहां के सदर का नाम क्या था? स्टालिन। यहाँ उनका नाम आएगा स्टालिन ने खुद उनसे मुलाकात के लिए आए। नंबर 3, 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को मुल्क का नायब सदर बनाया गया। नायब सदर लिखेंगे, नायब सदर। और 7 अप्रैल को दिल की हरकत आएगा, यहाँ दिल की हरकत बंद होने से उनका इंतकाल हुआ। ये था डॉक्टर राधाकृष्णन। अब एक जुमले में जवाब लिखिए। नंबर 1, डॉक्टर राधाकृष्णन की पैदाइश कब हुई? तो उनकी पैदाइश हुई 5 सितंबर 1988 को। क्या लिखोगे? 5 सितंबर 1988। ये हमारे सबक में दिया हुआ है। उसके बाद नंबर 2, डॉक्टर राधाकृष्णन की का ताल्लुक किस खानदान से था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का ताल्लुक ब्राह्मण खानदान से था। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण खानदान से था।